السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ ایگزامز شروع ہونے والے ہیں، بہت سارے لوگ ایگزامز کی تیاری کر رہے ہیں اور بہت سارے لوگ ایگزام کی تیاری کے متعلق ٹینشن میں ہیں، ان کو پریشانی ہو رہی ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایگزام کی بہت اچھی تیاری تو کر لیتے ہیں لیکن پیپر کے دوران ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے تیاری اچھے سے نہیں کی ہوتی ہے۔ وہ محنت تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن تیاری کے کچھ طریقے ہوتے ہیں، ان طریقوں کو وہ فالو نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آج آپ کے لیے میں لے کے آیا ہوں کہ ہاؤ ٹو پریپیئر فار ایگزامینیشن، پیپر کی ایگزام کی تیاری کیسے کریں۔ تو اس کے لیے میں آپ کے لیے 8 سٹیپس ایسے لے آیا ہوں، 8 ٹپس اور ٹرکس لے کے آیا ہوں جس سے آپ ایگزام کی اچھی تیاری کر سکتے ہیں۔ آپ جو کچھ یاد کریں گے، جیسی تیاری کریں گے، وہ آپ پیپر تک یاد رکھ سکتے ہیں، پیپر آپ کا اچھا ہو سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی ٹپ ہے کہ ایگزام کی تیاری کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ہم ہر چیز لاسٹ منٹ کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ ایگزام سے ایک دن پہلے ہم پوری رات جاگ کے تیاری کرتے ہیں۔ یہ طریقہ بالکل بھی صحیح نہیں ہے۔ ایگزام کی تیاری آپ نے شروع سے ہی کرنی ہے۔ اگر ہو سکے تو جو ہی سیشن شروع ہوتا ہے اس سیشن کے سٹارٹ سے ہی اگر آپ ایگزام کی تیاری کرتے رہیں گے تو ایگزام کے دنوں تک یا ایگزام کے آخری ٹائم پر آپ کو ٹینشن نہیں ہوتی ہے، آپ پریشانی کا شکار نہیں ہوتے۔ اگر آپ نے سیشن کے سٹارٹ سے ہی شروع نہیں کیا ہے تو ابھی بھی ٹائم ہے، تو تھوڑا سا پہلے شروع کریں اور اپنے آپ کو ایگزام کی تیاری کے لیے تھوڑا سا ٹائم دے دیں۔ ہر چیز کو آخری ٹائم پہ نہ چھوڑیں۔ اس کے بعد سیکنڈ ٹپ ہے آرگنائز یور اسٹڈی اسپیس۔ آپ جس جگہ پر پڑھ رہے ہیں وہ جگہ آرگنائز ہونی چاہیے۔ آرگنائز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو اسٹڈی کرنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ کے آس پاس ہونی چاہیے، آپ کے رینج میں ہونی چاہیے اور وہ آرگنائز طریقے سے ہونی چاہیے، بکھرا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو کتاب کی ضرورت ہے تو ایسا نہ ہو کہ پڑھائی کے دوران آپ کو اٹھ کے کہیں جا کے کتاب لانا پڑے، آپ کو وہیں پر ہی کتاب ملنی چاہیے۔ اسی طرح نوٹ بک ہو، پین ہو، پینسل ہو، شارپنر ہو، اریزر ہو، مارکر ہو، ہائی لائٹر ہو، جو کچھ بھی آپ کو ایگزام کی تیاری کے لیے چاہیے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے، آپ کے ڈیسک پر ہونی چاہیے اور آرگنائز طریقے سے ہونی چاہیے۔ ڈھونڈنے کے لیے کوئی ٹائم ضائع نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس طرح آرگنائز طریقے سے رکھنے سے آپ کی تیاری اچھی ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آتا ہے تیسری ٹرک جس کو میں نے نام دیا ہے ڈرا ڈائیگرامز اینڈ فلو چارٹس۔ ایگزام کی تیاری کے لیے آپ فلو چارٹس بنائیں، ڈائیگرامز بنائیں، جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی تیاری کتنی ہوئی ہے اور کتنی تیاری کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے مثال کے طور پر فزکس کی تیاری کرنی ہے تو فزکس کے جتنے چیپٹرز ہیں ان کو آپ فلو چارٹ کے فارم میں بنائیں۔ پہلا چیپٹر، اس کا نام لکھیں اور اس کے نیچے اس کے مین ٹاپکس لکھیں، سب بڑے بڑے جو ٹاپکس ہیں، اور ان ٹاپکس کے نیچے آپ پھر فلو چارٹ کے فارم میں سب ٹاپکس لکھیں اور جو ہی کوئی ٹاپک ختم ہو جائے، تیاری ہو جائے، اس پہ ٹک کا نشان لگائیں۔ تو اس سے آپ کو یہ پتہ چلے گا، آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آپ کی کتنی تیاری ہو چکی ہے اور کتنی تیاری کی ضرورت ہے، کس سبجیکٹ کو آپ کو زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت ہے، کس سبجیکٹ میں آپ کی تیاری اچھی خاصی ہو چکی ہے، کون سا ٹاپک آپ کو ریپیٹ کرنے کی ضرورت ہے اور کس ٹاپک پہ آپ کی فلی تیاری ہو چکی ہے۔ تو فلو چارٹس اور ڈائیگرام سے آپ آرگنائز طریقے سے تیاری کر سکتے ہیں۔ ایک چوتھا سٹیپ ہے جس کو اگر آپ پراپر طریقے سے کریں گے تو کافی فائدے مل سکتے ہیں، اور وہ ہے گروپ سٹڈی وتھ کلاس فیلوز۔ اپنے کلاس فیلوز کے ساتھ گروپ سٹڈی بھی کیا کریں، لیکن ہر وقت گروپ سٹڈی نہ کریں، کبھی کبھار گروپ سٹڈی کریں۔ گروپ سٹڈی میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ کلاس فیلوز کے ساتھ بیٹھ کر کسی ٹاپک پر ڈسکشن کرنی ہے، اور اس ڈسکشن کے دوران فائدہ یہ ہوگا کہ 4-5 لوگوں کے آئیڈیاز شامل ہو جائیں گے۔ اگر آپ کو کسی پوائنٹ میں پرابلم ہو رہی ہے تو اس کے متعلق آپ گروپ ڈسکشن کے دوران سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ کوئی دوسرا آپ کا کلاس فیلو اس کو ڈیفائن کرے گا تو آپ کو کچھ زیادہ بہتر سمجھ میں آ جائے گا۔ تو گروپ سٹڈی سے آپ کو کافی فائدہ ہوگا، لیکن گروپ سٹڈی میں یہ اوائڈ کرنا ہے کہ اکثر ہم ٹاپک سے ہٹ جاتے ہیں۔ جو ٹاپک ہم ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم بہت آگے نکل چکے ہوتے ہیں اور ارریلیونٹ غیر ضروری چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو آپ نے گروپ سٹڈی کو بھی آرگنائز طریقے سے اپنے سٹڈی میں شامل کرنا ہے۔ جب آپ کی سٹڈی اچھی خاصی ہو جائے تو آپ نے ایگزام کی تیاری کے لیے اولڈ پیپرز کی پریکٹس کرنی ہے۔
آپ کو اولڈ پیپرز بہت سارے آن لائن مل جاتے ہیں، ان پیپرز کو آپ لے لیں اور اس کو ایسے حل کریں جیسے آپ ایگزام میں حل کر رہے ہو. تو اس سے آپ کو یہ پتہ چل جائے گا کہ کس ٹاپک میں آپ کی تیاری ہے، کس سبجیکٹ میں آپ کی تیاری ہے اور کس سبجیکٹ میں تیاری کی ضرورت ہے. ایک سبجیکٹ میں کون سا چیپٹر آپ کمپلیٹلی تیار کر چکے ہیں اور کس چیپٹر میں آپ کو مزید ٹائم دینے کی ضرورت ہے. اور اولڈ پیپرز حل کرنے سے آپ کو ٹائم مینجمنٹ کا بھی پتہ چلے گا. آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کون سا سوال ایسا ہے جس میں آپ کا ٹائم زیادہ لے رہا ہے، کس سیکشن میں آپ زیادہ ٹائم صرف کر رہے ہیں اور کس سیکشن میں آپ کو زیادہ ٹائم دینے کی ضرورت ہے. آپ کتنا جلدی ختم کر رہے ہیں یا آپ ٹائم پہ ختم کر بھی رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. تو اس کا پتہ چلے گا جب آپ اولڈ پیپرز کی تیاری کریں گے، اولڈ پیپرز کی پریکٹس کریں گے اور ان کو حل کریں گے. ایک اور امپورٹنٹ ٹرک ہے کہ آپ نے ریگولر بریکس لینے ہیں. آپ کنٹینیوسلی پڑھتے رہتے ہیں، 3-4 گھنٹے مسلسل پڑھتے رہتے ہیں جس سے آپ کافی تھک جاتے ہیں. پہلے 1 گھنٹے تک آپ اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے بعد انفارمیشن کو ایبزارب کرنے کی اور یاد کرنے کی صلاحیت آہستہ آہستہ ڈکریز ہوتی ہے. تو اس کا ایک ہی حل ہے، پڑھائی کے دوران آپ نے بریکس لینے ہیں. وہ بریکس زیادہ لمبے نہ ہوں، شارٹ بریکس ہوں اور ان شارٹ بریکس میں آپ ہلکے پھلکے ایکسرسائز کر سکتے ہیں، واکنگ کر سکتے ہیں. تو اس سے آپ کی جسم کا جو بلڈ فلو ہے وہ بھی پراپر رہتا ہے، آپ ٹاپک سے اتنا زیادہ ہٹتے نہیں ہیں اور جب آپ دوبارہ پڑھائی کرنے لگتے ہیں تو فریش مائنڈ کے ساتھ آپ اچھی طرح پڑھ سکتے ہیں. آپ کا جو مائنڈ ہے وہ زیادہ ایبزاربنگ ہو جاتا ہے. تو ریگولر بریکس آپ نے پڑھائی کے دوران لازمی لینا ہے. اور اس کے بعد آخری ٹپ ہے، بریکس کے دوران آپ نے کوئی دوسرا کام نہیں کرنا ہے. کوئی ایسا کام جس میں آپ کے مائنڈ کی ضرورت ہو. آپ نے کوئی کام ایسا نہیں کرنا ہے جس سے آپ کا مائنڈ ڈسٹریکٹ ہو اور اس ڈسٹریکٹ مائنڈ کو دوبارہ لانے کے لیے آپ کو کافی ٹائم لگے گا. مثال کے طور پر بہت سارے بچے ان بریکس کے دوران گیمز کھیلنا شروع کرتے ہیں، اسپیشلی کمپیوٹر گیمز، موبائل گیمز کھیلنا شروع کرتے ہیں. تو اس سے آپ کا مائنڈ فلی ان گیمز کی طرف چلا جاتا ہے اور اس میں دوبارہ آپ کو پڑھائی کی طرف لانے کے لیے کافی ٹائم لگتا ہے. کوئی ایسا کام کرنا ہے جس میں ڈسٹریکشن نہ ہو. سب سے بیسٹ جو طریقہ ہے وہ ہے ایکسرسائز یا واک. کوئی واک آپ کسی نیچر میں جا کے آپ واک کر سکتے ہیں یا اپنے گھر میں ہی بیٹھ کر ایک کمرے میں یا لانچ میں ہلکی پھلکی واکنگ آپ کر سکتے ہیں. تو تھوڑا سا آپ نے فزیکل ہونا ہے. بہت زیادہ آپ ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھائی کریں گے تو اس سے بھی آپ کو جسم کو نقصان پہنچ سکتا ہے. آپ کا جو برین ہے اس کی کیپیسٹی کم ہو جاتی ہے، برین تھک جاتا ہے. تو برین کو ریفریش کرنے کے لیے آپ نے تھوڑا سا فزیکل ہونا ہے. تو یہ تھے کچھ ٹپس اینڈ ٹرکس ایگزام کی تیاری کے لیے. یہ ٹپس اور ٹرکس ضرور کام کریں گے. کیوں ضرور کام کریں گے؟ کیونکہ میں ان کو خود فالو کر چکا ہوں. میرے ایگزامس میں کافی اچھے نمبر آتے تھے اور اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ میں ان ٹپس اور ٹرکس کو فالو کرتا تھا. تو یقیناً آپ بھی ان کو فالو کریں گے اور آپ کے ایگزامس میں بھی اچھے نمبر آئیں گے. ملتے ہیں ایک اور ٹاپک کے ساتھ اگلے ویک. تب تک کے لیے اللہ حافظ.